بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی راتیں بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ اللہ والوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 64ویں۔ رب کائنات فرماتے ہیں والذین، اور اللہ کے جو بندے ہیں، یبیتون، وہ راتیں گزار دیتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے سامنے، سجداً، سجدے کرتے ہوئے، وقیاماً، اور قیام کرتے ہوئے، بامحاورہ ترجمہ۔ اور وہی اللہ کے بندے اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج کے عین مطابق اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف آیات مبارکات پیش فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ اور قیام سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پھر سورۃ الذاریات کی 17 اور 18 آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورۃ السجدہ کی 16ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ زمر کی 9ویں آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے رات کو تھوڑا آرام کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کی راتیں بستروں پر اگر گزرتی بھی ہیں تو تب بھی کروٹیں بدلتے ہوئے اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری صفات اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے خاص بندوں کی ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کا معنی، اس کا مفہوم بیان کیا مختلف مفسرین کرام نے، جن میں امام ابن جریر، امام سعدی، اور مادی قریب میں ابن عاشور، اسی طریقے سے امام زجاج۔ انہوں نے، امام زجاج نے تو خیر ایک بڑی زبردست بات کی معانی القرآن میں، فرماتے ہیں کل من ادرکہ اللیل فقد بات یبیت نام او لم ینم انما المبیت ادراک اللیل۔ یہ ایک لغوی بات کی ہے امام زجاج نے کہ جس شخص کو بھی رات مل گئی اس کے اوپر باتا یبیتو کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ سوئے یا نہ سوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ راتوں کو لہو و لعب میں، فضولیات میں نہیں گزارتے، بلکہ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی بات کو بعض مفسرین کرام دوسری طرف لے کر گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ترین وہ انسان ہے جس کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہو، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اپنے بندوں کو صرف اور صرف
جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو پھر ترجیح بھی یہی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے رات کو فضولیات میں لغو و لعب میں مشغول رہنے والا، آوارہ گردی موٹر گشت کرنے والا، یا نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ گانے اور شراب و شباب کے اندر مگن رہنے والا کہ جی ہم شام فلاں کے ساتھ منائیں گے، آج کی شام فلاں کے ساتھ ہے، وہ اور اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، آپ فرما دیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک اور شعور دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کوئی آدمی اگر 2 یا 2 سے زیادہ رکھتے عشاء اور فجر کے درمیان پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا شمار اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری رات سجدہ اور قیام کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اور جس نے رات کو قرآن پڑھا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہیں تو اس نے یقیناً اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کیا، چاہے وہ سویا یا نہیں سویا۔ اور پھر صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے 656، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو رب کائنات اس کو آدھی رات قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہی آدمی اگر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے تو رب کائنات کے ہاں اس کا اجر ساری رات قیام کرنے والوں کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ چونکہ شریعت اسلامیہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہے۔ معزز خاتم حضرات، ایک آدمی مزدور ہے، محنت مزدوری کرتا ہے سارا دن، اس کو آرام کا موقع نہیں ملتا اور رات کو وہ قیام نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ یہ اجر تو پا ہی سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم 657 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے ذمے سے کبھی نہ نکلنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر دن کی یہ کیفیت ہے تو رات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے امام رازی نے تفسیر الکبیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے بندوں کی دن کے وقت 2 صفتیں ہیں، ایک دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور دوسرا دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا، اور رات کے وقت بھی ان کی 2 خوبیاں ہیں، ایک قیام کرنا اور دوسرا سجدہ کرنا۔ تو اس لیے معزز خاتم حضرات، اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کی یہ تیسری صفت ہے کہ ان کی راتیں رب کائنات کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی اگر کوئی شخص قیام نہ کر سکے، اگر قیام نہ کر سکے تو کم سے کم عشاء اور فجر تو جماعت کے ساتھ وہ پڑھ ہی سکتا ہے نا، اور پھر بے شک وہ رات آرام کر کے گزارے، رب کائنات اس کا شمار قیام اللیل کرنے والوں میں سے کریں گے، اور پھر رات کو جب بھی آنکھ کھلے اس وقت مختلف اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کے خزانے ہی خزانے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں یا فضولیات میں گپیں ہانکتے ہوئے، آوارہ گردی کرتے ہوئے اور ہوٹلنگ کرتے ہوئے اور انتہائی بیہودہ محافل کا حصہ بنتے ہوئے گزرتی ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔